والذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم شکریہ مفتی صاحب رخصت ہوا تو آنکھ کھلا کر نہیں گیا وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا وہ یوں گیا کہ بعد صبا یاد آ گئی احساس تک بھی ہم کو دلا کر نہیں گیا یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا جاتے ہوئے چراغ بجھا کر بھی نہیں گیا آج کا تربیتی ریفرنس یونیورسٹی صدر اسمبلی سردار محمد سعید خان شہید کی مناسبت سے یہاں ہو رہا ہے جو 11 جون 2021 کو دریائے جہلم کی ظالم لہروں کے حوالے ہو گئے وہ آپ کا ویر وہ میرا ویر وہ آپ سب کا ویر وہ ہم سب کا ویر اب ہمیں نہیں ہے جہاں ان کی یادوں کے حوالے سے ان کی باتوں کے حوالے سے مختصر تر بات ہوگی ان کے جتنے دوست تھے ان کے جتنے احباب تھے جتنے سیاسی دوست تھے میں سب سے گزارش کروں گا وقت مختصر ہے 4 بجے ہم نے نماز جنازہ ادا کرنا ہے ہمارے پاس صرف 40 سے 45 منٹ ہیں 1 منٹ کے لیے سب کو وقت ملے گا اس کے بعد میں جناب سردار منظور صاحب سے گزارش کروں گا جو سعید چوتھائی صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے ان کے سیاسی ساتھی تھے کہ وہ اسٹیج پر آئے جناب منظور صاحب سردار منظور صاحب السلام علیکم میرے بھائیوں عزیزوں آپ سب آج جو ہے وہ دکھی دل کے ساتھ سردار صغیر کو آخری سلام اور آخری دفعہ رخصت کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ترتیب کچھ اس طرح طے کی ہے کہ ساری ریاست سے آزاد کشمیر کے ہر ضلع سے پاکستان سے مختلف علاقوں سے صغیر چوتھائی صاحب کے بہت وسیع تعلقات کی بنیاد پر یہاں ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں ٹھیکہ میں یہ طے کیا ہے کہ حلقہ نمبر 5 کا کوئی آدمی آج اس ریفرنس میں جو ہے وہ اس کو موقع نہیں ہم دے سکیں گے ان سے معذرت ہے وہ ایک علاقہ حلقہ نمبر 5 جو ان کا اپنا حلقہ تھا اس کا ایک تعزیتی ریفرنس جو ہے بنائیں گے
جس میں سب لوگوں کو جو ہے وہ موقع ملے گا کہ وہ ان کی جو ہے وہ شخصیت کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں بات کریں۔ آج صرف جو ہے وہ مہمانوں نے گرامی جو دور دراز سے مختلف اضلاع سے تشریف لائے ہیں، ان کو ہم 2 دن 3 دن موقع دیں گے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ بہت کم ہے۔ ٹھیک 4 بجے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ جنازہ ادا کرنی ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ حلقہ نمبر 4 کے بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ ہم چونکہ میزبان ہیں، اس لیے جو ہے وہ ہم آئندہ تعزیتی رسم و جو ہم کریں گے اس میں جو کا موقع ملے گا، صرف اور صرف جو ہے وہ ہم مہمانوں کو جو موقع دیں گے۔ بہت مہربانی۔ اس اسٹیج پر جتنے لوگ کھڑے ہیں، میری آپ سب سے معذرت کے ساتھ پلیز اسٹیج چھوڑ دیں، یا آگے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں تاکہ آسانی سے کارروائی چل سکے۔ اس کے بعد جناب سردار طاہر انور صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور مختصر وقت میں طاہر انور ایڈوکیٹ صاحب اگر یہاں پہ ہوں تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ وہ یہاں موجود نہیں ہے شاید۔ اس کے بعد مولانا مفتی عبدالخالق صاحب سے گزارش کروں گا جن کا تعلق یہاں راولہ کوٹ سے ہے، وہ اسٹیج پر آئیں۔ جناب مفتی عبدالخالق صاحب۔ اس کے بعد جناب میں بابر منگول صاحب جن کا تعلق سینسا کوٹلی سے ہے، جناب بابر منگوال صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب بابر منگوال صاحب سینسا کوٹلی۔ یہ سید چغتائی صاحب کے دیرینہ دوست بابر منگوال صاحب سینسا سے آپ سے جو ہے خاصی عقیدت پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مشکل یہ بات ہو جاتی ہے کہ ایک اپنے قریبی، اپنے چاہنے والے، اپنے پیارے کا تابوت سامنے ہو اور ہم وہاں پر للکار کر باتیں کریں، بہت مشکل ہے۔ لیکن صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک عرصے سے اس پوچھ کی دھرتی کی تمام آوازیں جو جموں تک جاتی تھی اور سری نگر تک جاتی تھی، وہ بتدریج کم ہوتی جا رہی ہیں اور زمین کے نیچے جا رہی ہیں۔ یہ ہمارا دکھ بھی ہے اور ہمیں اس کا ملال بھی ہے۔ میں یہ شکریہ ادا کرتا ہوں راولہ کوٹ کی ان ماؤں کا جنہوں نے خالد ابراہیم جیسے عظیم انسان کو جنم دی اور پھر صغیر چغتائی جیسے اخلاق کے مینار کو جنم دیا۔ یقین کریں جس طرح صورتحال بدلتی جا رہی ہے، میرا تعلق چونکہ سینسا سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری برادری کا گھر یہاں ہے، آواز یہاں ہے، میرا جگر یہاں ہے، میری سوچ یہاں ہے، تو مجھے یہ تکلیف راتوں کو سونے نہیں دیتی کہ میری آوازیں بتدریج کم ہوتی جا رہی ہیں۔ لہذا میں درخواست کروں گا پوچھ کے ان غیور لوگوں سے کہ اگر یہ آوازیں امر ربی سے زمین بوس ہوتی جا رہی ہیں تو آپ کو میں ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کروں گا خالد ابراہیم جیسے، صغیر چغتائی جیسے اس طرح کے نوجوانوں کو اس الیکشن میں ہی پرموٹ کر دو تاکہ تمہاری آواز سری نگر سے جموں تک گرجتی رہے، جس کا ہمیں بھی انتظار ہے اور جو ہمارا بھی محفوظ ہے۔ لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں بغیر کسی نظریے، بغیر کسی جواب کو ساری چیزیں دفن کر دو اور ان شخصیات کو پرموٹ کرو جو آنے والے وقت میں آپ کی آواز ہے، میری ضرورت ہے اور یہ دھرتی کی ڈیمانڈ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ جناب بابر صاحب۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا سردار محمد رضا خان صاحب سے جن کا تعلق پنجڑا کوٹلی سے ہے۔ سردار محمد رضا خان صاحب، سردار محمد رضا خان صاحب پنجڑا کوٹلی، شاید وہ موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد جناب سلطان سکندر صاحب اگر وہ یہاں پہ ہوں۔ سلطان سکندر صاحب اگر یہاں موجود ہو کہیں پہ، سلطان سکندر صاحب۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب طاہر اکرم ایڈوکیٹ صاحب سے وہ اسٹیج پہ آئیں اور مختصر وقت میں اپنی خدمات کا اعلان کریں۔ جناب طاہر اکرم ایڈوکیٹ صاحب۔ 5 سے سابق حلقہ 4 سے قانون ساز اسمبلی کے الیکشن میں وہاں کے لوگوں نے
میں بھاری اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ممبر اسمبلی بنایا تھا۔ سردار صغیر چغتائی صاحب کے ساتھ میرا تو دیرینہ تعلق تھا، لیکن آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس میں ہم 11 سال تک اکٹھے رہے اور ایسی شخصیت شاید کبھی ایسی شخصیت ہمارے درمیان نہ آئے، اور سردار صغیر چغتائی صاحب کو آج خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی جو شخصیت تھی، جو جس شخصیت کے وہ حامل تھے، شاید ان کی کمی پوری نہ ہو۔ میں ان الفاظ پہ ان کے بھائیوں سے، ان کے بیٹوں سے، ان کے اہل خاندان سے، ان کے گاؤں والوں سے، حلقہ 5 سے اور تمام لوگوں سے آج اظہار تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ میں وقت کم ہے، ان الفاظ پہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا، سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا۔ وہی بزم وہی دھوم ہے، وہی بزم وہی دھوم ہے، وہی دوستوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے ویر کی جو تے مزار چلا گیا۔ اس کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں راجہ محمد الحسین صاحب کو، ریٹائرڈ سیکرٹری حکومت راجہ محمد الحسین صاحب سے گزارش کروں گا کوٹلی سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور 2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ برائے مہربانی یہ اسٹیج تھوڑا چھوڑ دیں تاکہ لوگوں کو آنے میں دقت نہ ہو۔ تھوڑا پیچھے ہو جائیں، جو آپ سے بھائی چلنے لگے، پتہ بھی ہے سب لوگوں کا۔ ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شہادت کی موت پائی، اسی طریقے سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں 2 منٹ کے لیے جاوید اکبر نیلم ڈسٹرکٹ نیلم سے جیلم ویلی سے جاوید اکبر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آنے والے کرن سے میری گزارش ہوگی کہ وہ 1 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، چونکہ کرن کی لمبی فہرست ہے، اس لیے ٹائم کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام ریاست کی احاطہ نظری شخصیت کا صفحہ آخر کیسے ہے دیوان علی خان چغتائی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ صغیر چغتائی صاحب کا سیاسی سماجی سفر اور دیوان علی خان چغتائی صاحب کا سیاسی سماجی سفر ایک ساتھ شروع ہوتا ہے۔ دیوان علی خان چغتائی صاحب بھی ان کے سفر آخرت کے لیے اس وقت نکلے ہوئے ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر تک پنڈال میں پہنچیں گے۔ میں دیوان علی خان چغتائی صاحب امیدوار اسمبلی اہل 33 ڈسٹرکٹ جیلم ویلی کی طرف سے بھی میں ان کے تمام پسماندگان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی سردار صغیر صاحب کے یوم پیدائش سے یوم وفات کے تاکہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ان کی یوم قبر سے یوم حشر کی تمام مناظروں کو آسان فرمائے۔ اللہ تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آنے والے مقررین سے میری گزارش ہوگی کہ وہ 1 منٹ میں اپنی حاضری لگائیں، وقت کا خاص خیال رکھیں کیونکہ بہت سارے پورے آزاد کشمیر سے پاکستان سے مہمان آئے، انہوں نے بات کرنی ہے۔ تو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ یہ صرف تعزیتی کلمہ مہربانی کر کے کہیں، وقت بہت کم ہے
ابھی سردار صغیر چغتائی صاحب کے دست خاکی لایا جا رہا ہے. نماز جنازہ ادا کریں گے اس شخصیت کا جو اس علاقے کی ایک نامور اور نمائندہ شخصیت تھی. تو میری ایک بات پھر آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ جو ہمارے مقامی حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آگے گراؤنڈ میں چلے جائیں اور باہر کے مہمانوں کو یہاں آنے کے موقع دیں تاکہ وہ بات کر سکیں. اس کے بعد میں 1 منٹ کے لیے دعوت دے رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر عبد القدوس صاحب, سینئر نائب صدر امیر جماعت اہل سنت آزاد کشمیر. پروفیسر ڈاکٹر عبد القدوس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سیاست کے ایک عظیم ثبوت سے محروم ہو گئے ہیں جو دیانت, امانت, شرافت اور حسن خلق میں ایک زندہ شخصیت تھی اور انہوں نے بڑی عجیب اعلیٰ روایات قائم کی ہیں. میرا کیونکہ ان کے حلقے سے تعلق تھا اس لیے میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا. اللہ نے انہیں دولت بھی عطا فرمائی تھی لیکن سب سے بڑی دولت حسن خلق تھا. رسول اللہ فرمایا آدمی کے میزان عمل میں جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ اس کا حسن خلق ہوگا. وہ عظیم انسان تھے, بڑی اچھی یادیں چھوڑ کے گئے. وہ غریب پرور تھے اور سیاست میں انہوں نے جس شرافت کی سیاست کو اپنایا وہ ان کے تمام ساتھیوں کے لیے, ہم سب کے لیے ایک نمونہ تھے. وہ جس طرح سے دنیا سے گئے وہ ہم سب کے لیے بڑا ایک المناک پہلو بھی ہے لیکن اس میں ایک خیر کا پہلو. رسول اللہ فرمایا الشہادۃ اربع سبع سوى القتل فی سبیل اللہ, کہ شہید جو خدا کے راہ میں شہید ہے اس کے علاوہ 7 اور بھی شہید ہیں. فرمایا الغرق وہ شہید, فرمایا جو آدمی پانی کی نظر ہو جائے اس میں موت ہے وہ بھی شہید ہے. اللہ ان کا حشر شہداء کے ساتھ فرمائے اور جو عظیم روایت انہوں نے سیاست میں قائم کی ہے اللہ ان کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس دھرتی کے باسی نے جس طرح اپنے کنبے قبیلے علاقوں سے وابستہ بالا تر ہو کر کے جس طرح ان کو پذیرائی دی تھی, آج ہم اللہ کرے ہم سیاست میں ایسے لوگوں کو پذیرائی دیں. وما علینا الا البلاغ. اسٹیج پہ کھڑے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے, بار بار یہاں سے اناؤنس کیا جاتا ہے کہ خدارہ آپ تھوڑے پیچھے ہو جائیں. یہ جو پیچھے کرسیاں لگی ہوئی ہیں یہ مہمانوں کے لیے لگی ہوئی ہیں. آپ سے موت بنا اپیل ہے کہ آپ نیچے چلے جائیں اور یہ کرسیاں ہمارے مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے چھوڑ دیں. اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا تعزیتی کلمات کے لیے قاضی امجد صاحب کو, جماعت اسلامی پولیٹیکل سیکرٹری اعجاز افضل صاحب, ان سے میری گزارش ہے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. قاضی امجد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں صغیر چغتائی صاحب اور ان کے تمام لوائقین سے دل کی عطا کریوں سے تعزیت کرتا ہوں. اللہ پاک اس عظیم سانے کے اوپر ان سب کو صبر جمیل عطا کرے. اللہ پاک صغیر صاحب کی آخرت کی تمام منازل آسان فرمائے. یقیناً اہل پنچ ایک عظیم رہنما سے, ایک عظیم سیاستدان سے محروم ہو گیا. ایسے میں پھر ایک دفعہ صغیر صاحب اور ان کے تمام لائقین سے تعزیت کرتا ہوں. واحد رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی, رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی, تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی. اس کے بعد مفتی محمد ابراہیم عزیز صاحب, سابق سیکرٹری PSC, نائب امیر جمعیت علماء اسلام, ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور تعزیتی کلمات ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا. ہم سارے کے سارے اپنے عظیم محسن, اپنے بھائی اور غریبوں کے ہمدرد اور غمخوار, جس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح تھی, محترم جناب صغیر چغتائی صاحب کے نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. موت اگرچہ ان کی بڑی تکلیف دہ نظر آتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ڈوب کر مرے وہ شہید ہوتا ہے. اس لیے جس کی زندگی بھی بہت اچھی گزری اور ان کو شہادت کی موت عطا ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے.
जमीयत उलमा इस्लाम जम्मू व कश्मीर तमाम के तमाम उनके पसमानदगान से इज़हार ताज़ियत करती है और उनके ख़ानदान में बराबर की शरीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तमाम मुकर्रीन जो स्टेज पर आएंगे उनसे गुजारिश है कि आप वक्त का भरपूर ख्याल रखें। कमांडर फारूक साहब मंग वाले, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए और ताज़ियती कलमात अदा करें। कमांडर फारूक साहब। सरदार जनरल साहब, चेयरमैन कैप्टन हसन खान शहीद फ्रीडम मूवमेंट। दूसरे पढ़ने का है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों भाइयों, जिस तरह आज मैं ये कहूँगा कि पूरा कश्मीर अशकबार है। सरदार सगीर चुगताई चूँकि एक दरवेश आदमी था, फकीर आदमी था, आजिज़ आदमी था, मैं ख्वाहिश देता हूँ कि इंशाअल्लाह वो आदमी, वो जनरल फरदौस का आला मुकाम अल्लाह उसको नसीब करेगा। यहाँ आप सब लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जितने भी आप चुके, मैं ये समझ रहा हूँ कि सरदार सगीर एक दफ़ा भी जिस आदमी से मिला मिकनातीस की तरह उसके दिल में उतर गया। यही अजमत है, यही शहादत है, यही शान है। सरदार खालिद इब्राहिम, सरदार सगीर और इस तरह के लोग। और मैं ये समझता हूँ कि कैप्टन हुसैन खान जिनके जिसने इंशाल्लाह वो लोग, जिस तरह मेरे भाई ने पहले कहा था, ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, पुरुष का हर आदमी कैप्टन हुसैन खान है, पुरुष का हर आदमी सरदार सगीर है, पुरुष का हर आदमी खालिद सरदार खालिद इब्राहिम इंशाल्लाह। इसके बाद कमांडर साहब से गुजारिश है कि वो आए और ताज़ियती कलमात अदा करें। कमांडर फारूक साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, थोड़ी देर के बाद आप जिस अजीम शख्सियत का नमाज जनाजा अदा करने वाले हैं, ये सरदार सगीर चुगताई थे, जो गरीबों के स्तरों पर हाथ रखने वाला, आज उनको मायूस करके अपने हालत हकीकी से जा मिले हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। बिलखुसूस उनके बेटों को, बेटियों को, घर वाले को, उनके भाइयों को अल्लाह पाक इसका मुतबादल अता फरमाए। ये कौम तेरे नाम की ताज़ीम करेगी, तारीख के औराक में खूब पाइंदा रहेगा। मैं इसी पर सरदार सगीर एडवोकेट की अजमत को सलाम पेश करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शुक्रिया। इसके बाद जनाब मैं सरदार मंजूर एडवोकेट साहब, जिनका ताल्लुक बाग से है, साबिक़ उम्मीदवार असम्बली, उनसे गुजारिश करूँगा कि 1 मिनट के लिए स्टेज पर आएँ और ताज़ियती कलमात करें। जनाब मंजूर एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम सोबरान, आज हम एक अजीम भाई को रुखसत करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये भाई 1984 से हमारे साथ इसका तल्लक था। इन्होंने बाग में तालीम हासिल की और फिर आखिरी जब सफ़र पर रवाना हुए उस रात भी रावलपिंडी से आए, मेरे साथ आखिरी खाना खाया और आखिरी मीटिंग जो है सियासी वो उन्होंने मेरे साथ की। और फिर वापस जब गए तो रास्ते में ही वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं ये समझता हूँ कि हम सब पर उनका एक कर्ज हो गया है कि हम उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन एक कर दें। मैं आप भाइयों से एक ही गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस भाई के लिए सारे लोग ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमाए और हमें उनके मिशन को जारी रखने, आगे बढ़ाने के लिए उनके ख़ानदान के साथ खड़े होकर काम करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये स्टेज पर मौजूद मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे पीछे जितने मेहमान हैं, जितने अहबाब हैं, आप सारे हमारे अपने लोग हैं। पुंछ की बहुत बड़ी रवायात है।
تو میری گزارش ہے کہ اسٹیج چھوڑ دیں. باہر سے مہمان، پاکستان سے مہمان آ رہے ہیں، یہ کرسیاں ان کے لیے لگوائی ہوئی ہیں. میری گزارش ہے، میری آپ سے التماس ہے کہ پلیز یہ جگہ چھوڑ دیں، اسٹیج چھوڑ دیں تاکہ مہمانوں کو جگہ مل سکے. اس کے بعد جناب میں محمد شبیر خان صاحب سے گزارش کروں گا جو مجزہ ماسک کے صدر بھی ہیں کہ 1 منٹ میں وہ ان کا تعلق بلندی سے ہے وہ بات کریں. صلی اللہ رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، صغیر چغتائی صاحب اتنے عظیم سے عظیم تر انسان تھے کہ رب تعالیٰ نے ان کو جمعۃ المبارک کے میں عظیم گھڑیوں میں انہیں شہادت نصیب کی. ایک بات یاد رکھو کہ جو آدمی سرکاری لشکر ہونے کے باوجود اپنی گاڑی استعمال کر رہا ہے، کیا ان کی چارپائی میں موت واقع ہو جاتی؟ ہرگز نہیں تھا. انہیں شہادت نصیب ہونی تھی. انہیں محشر کے میدان میں گردن اٹھا کر چلنے کی اللہ نے ہمت دے رکھی تھی. میرے بھائیوں، میں بلندی سے میرا تعلق ہے. کچھ میں نے اس دن 2 دن ٹرانسپورٹ کو روان دوان رکھنے کے لیے میں نے کوشش کی اور کچھ لوگوں سے میں نے تلخی بھی کی. میں ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں. اور ساتھ ہی میں نے پولیس کو کہا کہ آپ کہیں کوئی دسترازی اور ڈنڈا بازی نہ کرنا، اس لیے کہ ڈنڈا بازی میں لوگ آپ کے خلاف متحد ہو جائیں گے. میں نے دسترازی بھی کی، لوگ سویلین لوگ میرے حق میں کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سارے لوگ سوگوار ہیں صغیر چغتائی کے حق میں. اس کے بعد جناب میں مفتی عبد الخالق صاحب سے گزارش کروں گا کہ 1 منٹ میں وہ بات کریں. مفتی عبد الخالق صاحب. مفتی عبد الخالق صاحب. آج شہید مرحوم کی میت کو یہاں پر لانے اور اس کے سلسلے میں زیادہ برادری کے موقع پر آزاد کشمیر اور پاکستان بھر سے لوگ تشریف لائے ہیں. میں یہاں مقامی ہونے کی حیثیت سے آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بتاتا ہوں شہید مرحوم کی وفات پر آپ لوگوں میں جو ہمدردی کا اور انتہائی محبت بھرے الفاظوں سے ان کو یاد کیا ہے. گھروں میں خواتین اور مرد حضرات ہیں. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں سردار شہید صاحب کے رفع مرادات کے لیے اور ان کے لاحقین کو صبر جمیل کی توفیق کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں عابد حسین عابد صاحب کو، جو سابق وزیر بھی رہے، عابد حسین عابد صاحب، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس کے بعد میں راولپنڈی سے ہمارے آئے ہوئے مہمان سابق MLA، سابق بیت المال چیئرمین زبرد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں. اس کے بعد میں باغ سے امین الحق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس کے بعد قیوم نیازی صاحب سے گزارش ہے وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں. اس کے بعد وہ بھی اپنی بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کی آیت کریمہ میں ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور یہاں پر کسی نے نہیں رہنا. اور جتنے بھی دنیا کے اندر انسان آئے جانے کے لیے آئے ہیں. آج اسی طرح ہم اپنے ایک بھائی جناب شہید چغتائی صاحب کو اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں. میں جناب ان کے بھائی، بڑے بھائی جناب سردار الیاس خان صاحب، عبدالرؤف صاحب اور ابرار صاحب، مقصود صاحب،
तनवीर इलियास साहब, उनकी आलिया, उनके बेटे, सबसे ताज़ियत करता हूँ और दुआ करूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शहादत का दर्जा अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इसके बाद मैं खान अब्दुल कयूम खान साहब से गुजारिश करूंगा, मरकजी सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा जम्मू और कश्मीर खान अब्दुल कयूम खान साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। तो किया गया एक ऐद को बेनाम कर गया, पिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत भी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सरदार सगीर चुगताई साहब ने तलबा सियासत से अपनी सियासत का आगाज़ किया और आज़ाद कश्मीर असम्बली के फ्लोर तक पिसे हुए, मजबूर, मजलूम, बेकस और बेबस लोगों की तर्जमानी करते हुए अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। मैं तमाम अहबाब से, उनके लवाकिन से, उनके बुजुर्गों, भाइयों, उनके हल्के के और मेरा उनसे बड़ा करीबी ताल्लुक था। बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनकी आने वाली मंजिलें आसान फरमाए और उनको शहादत की मौत नसीब फरमाए। और जमीयत उलमाए जम्मू व कश्मीर सगीर चुगताई साहब के इस अलमनाक हादसे में गम में बराबर की शरीक है। इसके बाद इम्तियाज हुसैन शाह से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने मुख्तसर अपना ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब सरदार सगीर चुगताई शहीद के नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए यहाँ जमा हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दुनियावी लिहाज से तो सगीर चुगताई हमसे जुदा हो चुका है, लेकिन सगीर चुगताई का किरदार, सगीर चुगताई की शख्सियत, उसके अंदर जो खूबियां थी वो हमेशा जिंदा रहेंगी और वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। हम इस मौका पर दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला सगीर चुगताई को जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमाए और उसके जुमला पसमानदान को ये अजीम सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। देखिए, मैं सबसे माजरत करता हूँ, बहुत दुख और गर्व का एक मौका है, सियासी जलसा नहीं है, दोस्त तंग ना करें। जो बाहर से मेहमान आए हैं, हम वक्त उनको दे रहे हैं। इसके बाद मैं जफराबाद से आए हुए साबिक वजीर लाला हनीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए। लाला हनीफ साहब, लाला हनीफ साहब। ठीक है, उतना जुमला जोड़े आए ना उन्हें दे दो, बाकी ठीक है। आज सरदार सगीर चुगताई धागानी और जो शहादत का दर्जा रखती है, यहाँ पर सब लोग उनके रसूल के लिए आए, अल्लाह पाक उनकी मदद करे। सरदार सगीर चुगताई साहब का और मेरा एक तरीन साथ था। हम गाजी मिलल सरदार मोहम्मद रहीम खान अल्लाह पाक उनको मदद करे, सरदार खालिद रहीम खान साहब अल्लाह पाक उनको मदद करे। शाम के साथ अब मुकर्रर बोला था साइडर वाले का क्या सुन सारे उधर 4-6 आदमी सारे नहीं पूछने उसके बाद मैं दावत दूंगा जनाब सरदार अब्दुल कयूम न्याजी साहब को, साबिक वज़ीर हुकूमत को स्टेज पे आए। जनाब न्याजी साहब। बंद हो गया जनरेटर। किबला आप बात करें आज की तरफ लाया जा रहा है। बस चंद ही लम्हात में उनका जश्न खाकी पंडाल में पहुंचा दिया जाएगा। एक बड़ी तादाद में लोगों का समंदर
स्टेडियम भर चुका है, लोगों का एक समंदर उमड़ आया है। आमीन। माइक ऑन करा, माइक। नाज़रीन, इस वक्त सगीर चुगताई साहब का जश्न खाकी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये लाइव मनाजिर JKBS न्यूज़ की स्क्रीन से